یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان کو نہ خطرہ ہے نہ فیڈریشن کو خطرہ ہے، اور کچھ خاندانوں کے اقتدار کو اگر خطرہ ہو تو وہ اسی طرح ہے جس طرح اگر کوئی ایک زد میں آئے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ پورے انصاف کو خطرہ ہو گیا، لوگ کہتے ہیں پوری صحافت کو خطرہ ہو گیا، یہ خطرہ اسی طرح کا ہی ہے. اس لیے میں اس کو بہت سیریسلی نہیں لیتا، لیکن بہت غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرنی چاہیے سینئر سیاستدانوں کو، اور اچھا جیسے سینئر سیاستدان جو ہیں اس طرح کے اصحاب سے لوگوں کو یہ توقع نہیں ہے. اور پھر دوسرا جو اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں ان کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی پاکستان کی انٹیگریٹی اور سالیڈیرٹی کے بارے میں بات ہو، اگر وہ جمشید دستی کو روک سکتے ہیں، اگر وہ شیخ رشید کو روک سکتے ہیں جو گورنمنٹ پہ تنقید کرنا چاہے اس کا مائک بند ہو جاتا ہے، وہ حالانکہ اچھے اسپیکر ہیں، اس لیے میں ان کی توجہ کے لیے یہ باتیں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے ان کو کہہ رہا ہوں. ویسے بھی ان کو کسی دن میں ملوں گا اور کہوں گا. جو آپ نے سوال اٹھائے دوسرے وہ بہت امپورٹنٹ سوال ہیں. میں ابتدا میں ہی کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان کی اسمبلی کو، پاکستان کی حکومت کو اور وزارت خزانہ کو مودی کے آنے کے بعد جو ڈیفنس بجٹ ہے اس میں آپ کو اضافہ کرنا پڑے گا. انڈیا کے جو انکریز کا ریشو ہے، انڈیا کے اضافے کا جو ریشو ہے اس ریشو کے ساتھ آپ کو اضافہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ ایک نیوکلیر ملک ہیں، اس لیے کہ ایک نیوکلیر ملک آپ کے مقابلے میں ہے اور ایک جنگجو آ گیا ہے. ہندوستان میں پہلی دفعہ مذہبی تعصب کی بنیاد کے اوپر گورنمنٹ آئی ہے. میں آپ کو وہ نعرہ بتا دیتا ہوں جو نعرہ انہوں نے اپنے منشور میں رکھا اور ساری جگہ یہ کہا کہ ہندوتو آئے گا. ہندوتو کا مطلب یہ ہے کہ ہندو کا راج واپس آئے گا. ان کے ذہن میں وہ 800-900 سال ہیں جب مغلیہ سلطنت تھی اور دوسرے لوگ تھے جو مسلمان تھے، لیکن ان کا تعلق ان علاقوں سے تھا جو یہاں نہیں ہے. جو ایشو ہے اصل میں پیدا ہو گیا وہ یہ ہے کہ کیا حکومت پاکستان کی پالیسی وہ ہوگی جو پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ نے جنرل رائی شریف نے کہی ہے کہ پاکستان ہماری شہرگ ہے. یہ کیوں ہماری حکومت کی شہرگ سے یہ بات نیچے نہیں اترتی اور کیوں ہماری حکومت کی شہرگ اور حلق سے یہ بات نہیں باہر نکلتی کہ جو رائی شریف نے کہا وہ پاکستان کی پوزیشن ہے قائد اعظم علیہ رحمت کے زمانے سے. یہ ان کے الفاظ ہیں جو رائی شریف نے دہرائے ہیں. جو مودی ہے 3 باتوں پہ ان کو بڑی چڑ آتی ہے. پہلی بات، کل میرا اس میں انسائٹ والا کالم بھی دنیا میں آئے گا، وہ بھی ضرور ڈاکٹر صاحب دیکھ لیجیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ جو ہی آپ پلیبسائٹ کی رائے شماری کی بات کریں گے کشمیر میں تو مودی کے حلق میں جا کے لگتی ہے وہ بات. دوسرا یہ ہے کہ جو ہندو اکثریت کے علاقوں میں مسلم رہتے ہیں وہ بھی ان کو بہت کھٹکتے ہیں، اور انہوں نے ایک ہندو ریاست کا ماڈل وہ خود کہتے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا، وہ گجرات کے اندر بنا کے وہ کہتے تھے کہ یہ میں ہندو ریاست کی لیبارٹری بنا رہا ہوں گجرات کے اندر. یہ وہ لیبارٹری والے اب برسر اقتدار آ گئے. تیسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں ان کے ان الفاظ کی مذمت کرنا چاہتا ہوں. ویڈیو کلپ پہ آپ ضرور دیکھیے گا اور دکھا بھی دیں لوگوں کو کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ کہاں کا شعر ہے نقلی. پھر انہوں نے کہا جی کہ میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہوں، یہ نہیں ڈال سکتے. پھر انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب کی اوقات کیا ہے. میں ان سارے بیانات کی مذمت کرتا ہوں. اس کے بعد ہمارے طرف سے پرائم منسٹر لیول پہ ضرور مبارکباد جانی چاہیے تھی، لیکن بہت بہت مبارکباد اپنے عزیزوں کو دی جاتی ہے، اپنے دشمنوں کو اور مقابلے والوں کو نہیں دی جاتی. اس پہلو کو آپ ایک طرف رکھیے. ایک اور پہلو ہے اس کی طرف آپ توجہ کیجیے. ڈاکٹر صاحب بہت توجہ یہ کرنے والی ہے کہ ہندوستان اس وقت ہندوستان میں جتنا موجود ہے اتنا ہی افغانستان میں. افغانستان کی ساری بڑی شاہراہیں، سارے بڑے شہر، سارے بڑے ٹھیکے، سارے ڈیم ہندوستانی کمپنیوں اور ٹھیکیداروں کے پاس ہیں. وہاں پہ بھی نئی لیڈرشپ آ رہی ہے. عبداللہ اور اشرف غنی کے درمیان مقابلہ ہے. عبداللہ ناردرن الائنس، اشرف غنی بیسیکلی اکانومسٹ. وہاں جو ہندوستان کے فیصلہ ساز ادارے ہیں اس وقت وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے جو برنٹ لینے والے چھاتی پہ جن کے آ کے لگتی ہے ہماری افغان پالیسی اور ان کے پھر جنازے اٹھتے ہیں پرچموں میں لپٹ کے، ہم نے ان کو میڈیا ٹرائل کے کٹارے میں کھڑا کیا ہوا. اس کو ہم نے بنا دیا ہے جیلم کے پاس ہے جہاں ہم بڑی فائرنگ رینج ہماری سب سے، اس کو کہتے ہیں ٹلا جوگیاں فائرنگ رینج. اور ٹلا جوگیاں فائرنگ رینج کے ارد گرد ہم نے الزام کی ایک باڑ لگا دی ہے اور گراؤ کروا دیا ہے ہم نے پورے میڈیا ٹرائل کا.